الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه اللهم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا جو آپ مانگا کرتے تھے وہ آپ کے سامنے ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں آپ سے ہدایت، تقوی، کردار کی پاکیزگی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ ہدایت، تقوی، چار چیزوں کو یہاں مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ ہدایت، تقوی، عفت، پاک دامنی، کردار کی پاکیزگی، اور چوتھی چیز ہے غنا۔ چونکہ بات مجھے اس کے متعلق کرنا ہے، اس لیے پہلے تین امور جو ہے اس کا صرف میں نے ترجمہ بتلا دیا۔ غنا کا ترجمہ عامةً ہم مالداری سے کرتے ہیں، اور مالداری کا مطلب یوں سمجھا جاتا ہے کہ آدمی کے پاس بہت مال ہو۔ حالانکہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس غنا کو مانگا ہے وہ غنا سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہو زندگی گزارنے کے لیے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ اسی لیے شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ جس آدمی کے پاس ایک دن کی روزی روٹی موجود ہے، آج کے دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، چاہے آئندہ کل کی روزی روٹی اس کے پاس ہے نہیں، آج کے کھانے کا انتظام ہے، تو اس آدمی کے لیے سوال کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ اس لیے کہ آج جتنا پیٹ بھر سکتا ہے اس کے پاس اتنا اس کے پاس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چار چیزوں کا سوال کیا اس میں سے آپ نے چوتھے نمبر پر غنا کا بھی سوال کیا، مالداری، یعنی اتنی مالی وسعت کہ جو آدمی کو دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بچا دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بھائی آدمی کی مالی پوزیشن کا اچھا ہونا یہ بھی شرعاً مطلوب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں جیسے مالداری کو، غنا کو مانگا ہے، یعنی جو ہے عدم احتیاج کو مانگا ہے، ویسے فقر سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی ہے کہ فقیری، تندرستی، مفلسی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی کو کے پاس اتنا مال ہونا، اس کی اتنی مالی پوزیشن ہونا کہ جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اس کو روک دے، یہ مطلوب ہے، اور آدمی کو اس کا سوال کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر ایسی نہیں رکھی کہ جس کو آپ نے مانگا نہ ہو، اور یہ آپ نے مانگ کر گویا امت کو یہ بتلا بھی دیا کہ ان چیزوں کو مانگا کرو۔ تو مالی پوزیشن کا مضبوط ہونا آدمی کے لیے ضروری ہے، بلکہ باعث عزت ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ انفرادی طور پر، پرسنل طور پر، جس آدمی کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہو اور اتنی مالی پوزیشن اس کی اچھی ہو، تو وہ آدمی ایک تو دل اور دماغ کا سکون حاصل کرتا ہے، ورنہ آدمی کے اگر جو ہے کسب معاش کا کوئی ذریعہ نہ ہو، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، آدمی کا دماغ پریشان رہتا ہے، اور آدمی کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل نہیں رہتا ہے۔
ہر وقت اس کا دل جو ہے وہ معاش کی فکروں کے اندر بھٹکتا رہتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر فرائض زندگی اور فرائض بندگی کو وہ اچھی طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن جس آدمی کو اللہ نے مالی وسعت دی ہو تو اس کے دل و دماغ کو سکون حاصل ہوگا، اور جس آدمی کو اللہ نے مالی وسعت دی ہو، اتنا دیا ہو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے، تو وہ معاشرے کے اندر اس کی عزت ہوگی، مقام ہوگا، احترام ہوگا، لوگ عزت اور احترام کی نظر سے دیکھیں گے۔ ورنہ اگر مانگتا پھرے تو اس سے آدمی کی وجاہت، عزت اور آبرو کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے سوال کو ناپسندیدہ کیا ہے۔ اگر موجود ہے پھر بھی مانگتا ہے تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر آدمی کو اللہ نے کمانے کی صلاحیت دی ہے، قدرت دی ہے، پھر بھی مانگنے کی عادت پڑ جائے، شریعت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی طاقت کا، صلاحیت کا استعمال کرے اور حلال روزی کمائے۔ اور جو آدمی مالی وسعت، مالی حیثیت جس کی اچھی ہوگی، معاشرے کے اندر اس کا مقام ہوگا، اس کی عزت ہوگی۔ اسی طریقے سے اجتماعی اعتبار سے بھی کہ جو قوم معاشی اعتبار سے مضبوط ہوتی ہے، دنیا اس کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، دنیا کے اندر ان کی توتی بولتی ہے، دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا ہے، ان کی بات ماننے کے لیے دنیا مجبور ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو قومیں مالی پوزیشن کے اعتبار سے مضبوط ہوتی ہے، اپنے مالی پوزیشن کے بلبوتے کے اوپر دنیا سے اپنی طاقت کا لوہا منواتی ہے، اور دنیا میں ان کی ایک عزت ہے اور احترام ہے۔ اور جو قوم مالی اعتبار سے کمزور ہو، دنیا کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، اس کی کوئی عزت و احترام باقی نہیں رہتا۔ خود ہمارا ملک کہ جس ملک کے اوپر ہم نے 1000 سال تک تقریباً حکومت کی، پھر اس کے بعد جب زوال شروع ہوا تو یہ زوال یہاں تک پہنچا کہ آج سے چند سالوں پہلے کی سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ ہے کہ تعلیم اور صحت کے اعتبار سے مسلمانوں کی حالت دلت اور پچھڑے ہوئے طبقوں سے بھی بدتر ہے۔ گویا اگر مالی اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے سب سے کمزور اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان قوم ہے۔ حالانکہ نہ اسلام کی یہ تعلیم ہے اور نہ اسلام کا یہ منشا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے یوں نہیں کہا کہیں بھی کہ بھائی مال کوئی قدر کی چیز نہیں، نہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اگر ہو تو نہ اس کی جو ہے وہ معاوضت کی اور اس کی حفاظت کی کسی قسم کی تم کوشش کرو۔ قرآن میں کہیں ایسا نہیں کہا، بلکہ قرآن نے ایک موقع پر کہا لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، کہ تمہارے معاشرے کے وہ ناسمجھ لوگ جن کو مال کی حفاظت کا سلیقہ نہیں، ان کو مال ان کے حصے کا حوالے مت کر دو۔ مثلا کوئی آدمی کا انتقال ہو گیا، اب اس کی اولاد میں کوئی ایسا ہے کہ جو بیچارہ عقلی اعتبار سے کمزور ہے، کہ مال کو سنبھالنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو وہ مال اسی کا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان ناسمجھوں کو ان کا مال ان کے حوالے مت کر دو، ورنہ تو وہ بیجا اڑا دیں گے، مال کو ختم کر دیں گے، پریشان ہوں گے۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال کو حاصل کرنے کی اور تجارت کی فضیلتیں بیان کی، اور نہ صرف آپ نے قولاً بلکہ عملاً کر کے دکھلایا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کی۔ حضرت خدیجہ نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پارٹنرشپ کی،
ان کا مال لے کر گئے ملک شام، آپ نے تجارت کی، نبوت کے بعد بھی آپ نے تجارت کی۔ اکثر صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو بیچارے مکہ سے جانے والے جو مہاجرین تھے وہ تو اپنا سب کچھ یہاں مکہ کے اندر چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے تھے، جو کچھ اپنے ساتھ لے جا سکے وہ لے گئے، باقی اپنا مکان، اپنی جائیداد، اپنے کھیت وغیرہ سارا سب یہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہاں مدینہ کے اندر گئے، انصار نے بڑی فراخ دلی دکھلائی اور ان مہاجرین کو اپنا بھائی بنا لیا، اور اپنا بھائی نام کا نہیں بلکہ مواخات کا وہ رشتہ انہوں نے نبھایا کہ دنیا کے اندر اس کی نظیر اور مثال ملنی مشکل ہے۔ کہا کہ یہ تو ہمارا مال ہے، اس میں آدھو آدھ تم شریک، گھر میں آدھو آدھ شریک، تجارت میں تم آدھو آدھ شریک۔ انصار نے کہا کہ بھئی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، یہاں کے بازار کا راستہ بتاؤ۔ اور انصار نے، مہاجرین نے کہا کہ ہم جو ہے اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، یہاں کے بازار کا، تجارت کے طریقے بتلاؤ، ہم تجارت کریں گے، کمائیں گے اور اپنی محنت سے اپنے بلبوتے کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ جب تک جو ہے وہ ان کی کوئی آمدنی نہیں تھی، یقیناً انصار نے کہ وہ شریک رہے، انصار کے کھانے پینوں میں وہ کھانے پینے میں شریک رہے، لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے نہیں، بلکہ انہوں نے کوشش کی، مجاہدہ کیا، اور ایسی کوشش کی کہ یہی مہاجرین جو مکہ سے بالکل خالی ہاتھ گئے تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد محنت کی، بازار میں گئے، تجارتیں انہوں نے کی اور تجارت کر کے اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اور یہی نہیں کہ ضرورت کی بقدر بلکہ بہت سے صحابہ کرام نے اپنی تجارت کو آگے بڑھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کے فضائل بیان کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نے تجارت کے فضائل بیان کر کے تجارت کو فروغ دیا۔ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ایک مارکیٹ قائم ہو گئی، اور جیسے آج کے وقت کے امبانی اور اڈانی ہے، اس وقت کے بھی امبانی اور اڈانی مسلمانوں کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مالدار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ہم عام طور پر ان کے جہاد کے واقعات پڑھتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو انہوں نے اپنی زندگی جہاد ہی میں گزاری اور لوگوں کی روٹیوں پر یہ پلتے رہے۔ ہرگز نہیں، جب دین کا تقاضا آیا لبیک کہا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ جب اس تقاضے سے فارغ ہوئے اور انہوں نے جو ہے یہاں پر اپنی جائیداد کی فکر کی اور اچھی پوزیشن، مالی مضبوط پوزیشن انہوں نے حاصل کی۔ انصار جو ہے عامتاً کاشتکار تھے، جب دین کا تقاضا ہوا سب چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے، لیکن جب واپس آئے اپنی جو ہے کاشتکاری کو انہوں نے فروغ دیا، اور آج بھی ان کی زمینیں موجود ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر پوری دنیا ان کی کھجوریں کھا رہی ہے ان کے کھیتوں کی، الحمدللہ۔ تو یہ اسلام کا یہ مزاج نہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد چلے آؤ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشین ہو جاؤ، نہیں، بلکہ آدمی پر اپنی جو جس طریقے سے دینی تقاضوں کا پورا کرنا ہے، جن کا نفقہ ذمہ ہے آدمی کے ذمہ، ان کی ذمہ داری کو پورا کرنا آدمی کے اوپر ضروری ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ جیسے نماز ایک فریضہ، روزہ ایک فریضہ، زکوٰۃ کی ادائیگی ایک فریضہ، اگر پوزیشن ہو تو حج کی ادائیگی ایک فریضہ، اور دوسری جیسے فرائض ہیں، اسی طریقے سے جن لوگوں کے اوپر جن کا نفقہ اور خرچ ضروری ہے، ان کے لیے ان نفقات کی ادائیگی کے لیے حلال کمائی کرنا اور اس کی کوشش کرنا یہ بھی فرض ہے۔
گویا آدمی اس ذمہ داری سے آنکھیں نہیں چرا سکتا، اور اس ذمہ داری سے اس وقت سبکدوش ہوگا جبکہ اپنی بساط بھر کوشش کرے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں، اس میں شریعت نے یہ ضرور کہا ہے کہ مال کی محبت اور حرص کے اندر اندھا ہو کر شرعی حدود کو ایک طرف رکھ دے اور اخلاقی قدروں کو ایک طرف رکھ کر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر آگے بڑھ جائے، اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ طلب کسب الحلال کی قید لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال کو طلب کرنا فرض ہے، نفقات کی ادائیگی کے لیے، مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے حلال کمائی کرنا فرض ہے، مال کا طلب کرنا فرض ہے، لیکن حلال حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ قید لگا کر یہ گویا بتلایا کہ تجارت ضرور کی جائے، زراعت ضرور کی جائے، مال کو حاصل کرنے کی کوشش ضرور کی جائے، یہ بھی انسان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں شرعی حدود کو مد نظر رکھنا ہے، شرعی حدود کے سے باہر نہیں نکلنا ہے کہ تجارت کرے، شرعی اصول اور ضابطوں کے مطابق حلال طریقے سے مال حاصل کرے، حلال طریقے سے خرچ کرے، تجارت میں جھوٹ نہ ہو، تجارت میں دغا نہ ہو، تجارت میں فریب نہ ہو، تجارت میں جھوٹے وعدے نہ ہو، ان تمام باتوں سے منع فرمایا ہے، اور اس طریقے سے تجارت کی جائے کہ سامنے والے کو اعتماد حاصل ہو جائے۔ تو خیر، تو یہ شریعت نے یہاں قید لگائی کہ بھئی حلال طریقے سے کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ اور میں نے جیسے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں کہا کہ اللہ میں آپ سے غنا کو سوال کرتا ہوں، تو غنا کا مطلب یہی ہے کہ بھئی آدمی کو اللہ اتنا دے دے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے وہ بچا رہے۔ بڑا مالدار بننا اس کا یہ نہ شریعت کا جو ہے وہ مقصد ہے اور نہ اس کی دعوت ہے کہ بڑے بڑے مالدار بنو، ضرورت کے مطابق مال کیا ہے حاصل کرو۔ ہاں، شرعی حدود کی رعایت رکھتے ہوئے اس میں جو ہے وہ ترقی کرنا یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ مالی پوزیشن جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی آدمی کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، اور مسلمانوں کی اجتماعی پوزیشن مضبوط ہوگی تو اجتماعی طور پر قوم کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ آج کل جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے حالات جیسے اور اخلاقی اعتبار سے پست ہیں اور دوسرے اعتبار تعلیم اور صحت کے اعتبار سے جیسے پست ہے، مالی پوزیشن میں بھی مسلمانوں کی پوزیشن بڑی کمزور اور نیچے ہے، لہذا اجتماعیت کے ساتھ اس میں اضافہ ہوگا، اجتماعیت کے ساتھ ترقی ہوگی تو دنیا والوں کی نظر میں بھی ہماری قدر اور عظمت کا سکہ بیٹھے گا۔ ان میں سب سے پہلا ضروری یہ ہے کہ مالی اجتماعی طور پر کہ قوم کا کوئی فرد بیکار نہ رہے۔ شریعت میں بیکار رہنے کا تو کوئی نظریہ ہے ہی نہیں، اس کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر کہ کوئی آدمی نکما بیٹھا رہے، کوئی آدمی فارغ بیٹھا رہے۔ تو ایک تو ہمارے اندر سے بیکاری دور ہونی چاہیے، قوم کا ہر فرد کوئی نہ کوئی کام کرنے والا ہو، اور جن لوگوں کو اللہ نے اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کیے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اس لیے کہ تعلیم بھی آج کے معاش کے طلب کا ایک بڑا ذریعہ ہے کہ اچھی تعلیم کے ذریعے آدمی اچھی کمائی کر سکتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے تعلیم کے مواقع فراہم کیے ہیں کہ آج اچھی اسکولیں ہیں اور ان میں اللہ نے فراغت دی ہے، جن کے آبا کو اللہ پاک نے ان کی پوزیشن مضبوط کی ہے، وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائے۔
اور اعلیٰ تعلیم اور ڈگریاں دلائے، جس کے نتیجے کے اندر مالی پوزیشن ان کی مضبوط ہوگی۔ جو ایسے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وہ متوسط تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، تو ہمارے جو دوسرے جو ہیں وہ ذریعہ معاش ہیں، مثلا فنون ہیں، کاریگریاں ہیں، مختلف قسم کی جو ٹیکنیکلی تعلیم ہے وہ حاصل کریں۔ اب مثلا آج کل مشینی دور ہے، پہلے زمانے کے اندر اب یہ مثلا ستھاری کام ہے، پلمبنگ کا کام ہے، پہلے زمانے کے اندر بڑی مشقتیں ہوتی تھی یہ کام کرنے کے اندر۔ آج کے اس مشینی دور میں سارے کاموں کو آسان کر دیا ہے۔ کیا پلمبنگ کو لے لیجئے، پہلے بیچارہ ایک پلمبر جو ہے اس کو لوہے کی پائپ کا متن فٹنگ ہوتی تھی، اب اس کو کاٹنے کے لیے جو ہے وہ کئی منٹ لگ جاتی تھی، طاقت صرف ہوتی تھی۔ اب مشین آ گیا، فٹ سے کٹ جاتی ہے۔ اب PVC کا زمانہ آ گیا تو اور زیادہ آسان ہو گیا، گم لگاؤ، جوائن کر کے آگے بڑھتے چلو، فٹ کے مطابق پیسے لیتے چلو، کتنا آسان ہو گیا۔ کچھ دن جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے تھوڑا بہت جو ہے وہ محنت مشقت تو کرنی ہی پڑے گی۔ دیکھیے اللہ پاک نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ بھائی بس دعاؤں سے سارے کام چل جائیں گے۔ اولاد اگر آدمی کو چاہیے تو اس کے لیے نکاح تو کرنا پڑے گا، بغیر نکاح پڑے دعا کرے کہ اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، ظاہر ہے کہ ایسی دعا مانگنا تو جائز ہوگا ہی نہیں۔ اسباب کو اختیار کر کے اب میں یہاں بیٹھا رہوں، مجھے احمد آباد جانا ہے، یہاں بیٹھا بیٹھا دعا کرو اللہ مجھے احمد آباد پہنچا دے، اپنے بس کو اختیار کرتا ہوں، نہ گاڑی پہ بیٹھتا ہوں، یہاں بیٹھا بیٹھا سبب کو اختیار کر کے دعاؤں سے صرف کام نہیں چلے گا، نہ اس کی گنجائش ہے۔ تو حلال روزی کی دعا بھی کرنا چاہیے، لیکن اسباب بھی تو اختیار کرنے پڑیں گے، محنت کچھ نہ کچھ کرنی پڑے گی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کچھ کام نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہمارے لڑکے جیسے بہت سے بیکار ہیں، ہماری گھر کی مستورات میں بھی پہلے رواج تھا، گھریلو گھر کے اندر گروہ ادیوگ چلا کرتے تھے، سلائی کا کام کرتے تھے۔ آج کل بھی بہت سے ایسی چھوٹی چھوٹی مصنوعاتیں گھروں کے اندر چلائی جا سکتی ہے کہ جو لڑکیاں بیکار بفارغ بیٹھی ہیں، جو لڑکے فارغ ہیں، وہ گھر میں چھوٹے چھوٹے کاروبار کر سکتے ہیں۔ اور آج کل یہ یوٹیوب کا زمانہ آ گیا ہے کہ یوٹیوب کو دیکھ کر جو ہے بہت سی چیزیں آپ کو مل جائے گی، لیکن عام طور پر کہ بھائی کون سا کس طریقے سے سلائی کی جائے، کس طریقے سے کڑھائی کی جائے، برت کا کام کیسے کیا جائے، کون سی چیز کیسے بنائی جائے، اگربتیاں تک گھر میں بنائی جا سکتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام متن گھر میں ضرورتیں پڑتی ہیں، یوٹیوب پر سب جو ہے وہ کیا ہے ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں حقیقت ہے یا نہیں، واقعی وہ ہو سکتا ہے لطیفہ بھی ہو کہ یوٹیوب پر دیکھ کر جو ہے وہ کیا ہے لوگوں نے آپریشن تک کر ڈالے۔ کہاں بھائی تمہارے ابا کیوں مر گئے؟ کہاں کہ وہ یوٹیوب پر دیکھ کر آپریشن کر رہا تھا، اور پھر جو ہے وہ کیا ہے لائن چلی گئی، ڈسکنیکٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے ابا کی جان خطرے میں آ گئی۔ خیر جو بھی حقیقت ہو، لیکن یوٹیوب پر دیکھ کر یہ اچھے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، کام کی چیزیں اس سے کی جا سکتی ہے۔ ہماری گھر کی مستورات عام متن جو ہے وہ بیکار فارغ بیٹھی رہتی ہے، اگر چھوٹے چھوٹے یہ کام کریں، جو ہے سیرت میں کتابوں میں لکھا ہے صحابیات جو ہیں وہ گھریلو کام کاج کرتی تھی، بلکہ بعض صحابیات وہ تھی کہ جو اپنے گھر کا پورا خرچ اٹھاتی تھی، ان کے بیچارے شوہر کچھ معذور ہوتے تھے بعض کے، تو وہ پورا خرچ اٹھاتی تھی گھریلو کام کاج کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں اس پر ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اس پر بھی تمہیں صدقہ کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ گھر کی مستورات جو ہیں ان کو بھی اس پر آمادہ کریں کہ چھوٹی چھوٹی مصنوعات جو ہیں وہ عام طور پر گھروں میں استعمال ہونے والی چیزیں خود گھر میں بنائیں۔ عام طور پر زیادہ تر ہماری مستورات یوٹیوب پر کھانے پینے کی ریسیپیاں ہی دیکھتی رہے گی، رات دن یہی دھندا کرے گی، آن لائن جو ہے مارکیٹ کو دیکھیں گے، یہ اتنے کا وہ اتنے کا، اسی سے فارغ۔ ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے، ان کو لائن دینے کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اجتماعی کوشش ہوگی تو اجتماعی قوم کی مالی پوزیشن مضبوط ہوگی، اور اس کی وجہ سے سود وغیرہ کی جو خرابیاں آ رہی ہے اس سے بھی ہماری قوم
انشاءاللہ بچ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔